ناظرین، آج کے اس مختصر ترین سے ویلوگ میں ہم بات کریں گے ایک بار پھر مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس اور اس سے جڑے ہوئے ساحر حسن کے منشیات کے نیٹ ورک سے متعلق۔ ان دونوں کیسز میں جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت تفتیش آگے بڑھ رہی ہے۔ اس میں جو ہے وہ خود ایک ملزمہ زوما کی جو ہے وہ حراست میں لیے جانے کی اطلاع ملی ہے، گرچہ ابھی تک جو ہے وہ اسے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے سپرد نہیں کیا گیا ہے، لیکن خود خفیہ ادارے اپنے طور پر جو ہے اس ملزمہ زوما سے جو ہے وہ تفتیش کر رہے ہیں۔ زوما جو ہے وہ اس کال سینٹر میں کام کرتی تھی جس کال سینٹر کو جو ہے خود ملزم ارمغان قریشی رن کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اس فریز کی سے متعلق جسے اس وقت سی آئی اے، ایف آئی اے، آئی بی اور تمام دوسرے ادارے جو ہے وہ سرگرمی سے ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں، جس میں بٹ کوائن کی شکل میں قارون کا خزانہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ اس کی کے معلوم ہونے سے ہی وہ قارون کا خزانہ جو ہے وہ خود ملزم ارمغان کی کسٹڈی سے ان کے پاس آ جائے گا۔ یہ اس وقت بہت بڑا ٹارگٹ ہے جسے اچیو کرنے کے لیے پوری کی پوری سندھ پولیس بالخصوص اور سندھ حکومت بالعموم اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری ایف آئی اے جو ہے وہ پیچھے پڑ چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرہ فعال کس کے نام نکلنے جا رہا ہے۔ خود ساحر حسن سے جو تفتیش ہو رہی ہے، جو ان کی انٹروگیشن رپورٹ تھی، اس میں بہت ساری جو ہے وہ شوبز سے تعلق رکھنے والی خواتین کے نام آئے تھے، جس میں سے میں نے ایک معروف آرٹسٹ کا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں سغرا ہے یا بشرا ہے، اس کا نام بھی جو ہے وہ سیر فہرست ہے، جو آگے جا کے جو ہے وہ سپلائی کرتی تھی خود ویڈ دوسری آرٹسٹوں میں، جو سامنے نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ ایز اے سب ایجنٹ اور بروکر کا رول پلے کر رہی تھی۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ہلکی میں وہ حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ رمضان المبارک کی آمد ہو گئی اور آج ہماری پہلی سحری ہے، پہلا تراویح تھی، کل ہمارا پہلا روزہ ہے، اور یقیناً پاکستان میں جو ہے وہ بھی چاند نظر آ گیا، اور اتوار والے دن جو ہے پاکستان میں بھی جو ہے وہ رمضان المبارک کی تیاریاں ہو جائے گی اور لوگ تراویحاں اور روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ تو رمضان کی مناسبت سے جو ہے پروگرام میں تھوڑی سی تلخیاں، گرمیاں، تیزی جو ہے تھوڑی سی بحالت مجبوری مجھے کم رکھنا پڑے گی۔ ویسے ہی میرا پروگرام پچھلے کوئی ایک ہفتے سے جو ہے بہت ہی دھواں دار اور بہت ہی گرما گرم آ رہا ہے، اور اس سے جو لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، کینٹے اور ڈیلی اور گیلی ہونا جو شروع ہو گئی ہے، افسروں کی بالخصوص اور سیاستدانوں کی بالعموم، تو ان کی چیخیں جو ہے مجھے یہاں بھی سنائی دے رہی ہے، اور میرے جو پاکستان میں دوست ہیں، قریبی جو صحافی ہیں، ان تک ان کی رسائی ہے، اور انہیں جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے اور منتیں تڑلے اور سمجھ یہ کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع انہوں نے کر دیا ہے۔ مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو پروگرام میں کرتا ہوں، یہ خدا نخواستہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی عداوت یا دشمنی نہیں ہے، ہم حقائق کو مد نظر رکھ کر جو ہے پروگرام کرتے ہیں۔ میں کبھی بھی خبروں میں جو ہے وہ بددیانتی کا نہ مرتکب ہونا پسند کرتا ہوں، نہ میں کسی کو اس کی اجازت دیتا ہوں کہ اگر خبر ہے تو یا تو پوری خبر چلاؤ، نہیں تو آپ نہ چلاؤ۔ بعض جگہ جو ہے میں نے کسی کے نام اگر نہیں لیے ہیں تو وہ مجھ پر یہ ویورز نے الزام لگایا کہ شاید میں ڈر گیا، گھبرا گیا، جب پوروں کے نام لیے تو ان کے نام میں کیوں نہیں لے رہا ہوں۔ بات یہ کہ کہیں پر قانونی مجبوریاں آ جاتی ہیں، کچھ ہمارے پاس پیپر نہیں ہوتے ہیں، ہم کھل کے کوئی بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اس کی انکوائری کر رہے ہیں، جو لوگ تفتیش کر رہے ہیں، جب وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر ہم لوگ جو کہ انہی سے خبریں لیتے ہیں، اس پر ہم کیسے قائم رہ سکتے ہیں، ہم اس پر کیسے فائٹ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ چیزیں حقیقت ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ سرکاری ملازم ہیں، یا پھر ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، یا وہ اپنی پوسٹوں کو بچانے کے لیے جو ہے انہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ میری
تو کوئی پوسٹ ہے نہیں کہ میں کسی کے آگے کیا کمپرومائز کروں گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ حقائق کو سامنے لاؤں. اب جن افسروں کے اب بچوں کے بارے میں نے ذکر کیا تھا, جن منسٹروں کے بارے میں ذکر کیا تھا, ان کے لیے تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ میں ان کو ان کی اولادوں کے کرتوتوں سے جو ہے آگاہ کروں, حالانکہ ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ گاجر کھائیں گے تو پیٹ میں درد آپ کے ہوگا. آپ اگر بیج بوؤ گے کیا نام ہے سیب کا, تو آپ کیسے توقع رکھو گے کہ اس سے انار کا پودا نکلے گا یا اس سے آم کا پودا نکلے گا؟ جو بوؤ گے وہ کاٹو گے. یعنی کہ آپ بحیثیت سرکاری افسر کے اگر خون کا سودا کرو گے, اگر آپ بحیثیت سرکاری افسر کے جو ہے وہ منشیات کا پیسہ کھاؤ گے, گٹکا مہوا کا پیسہ کھاؤ گے, یا بحیثیت منسٹر کے جو ہے وہ آپ خون کے سوداگر بن جاؤ گے, یا پھر آپ جو ہے یہ نارکوٹک کے سوداگر بن جاؤ گے, تو پھر آپ کیا توقع رکھو گے؟ یہ خون جو ہے وہ پھر آپ اپنے بچوں کو خونی بننے سے نہیں بچا سکو گے. اگر آپ دنیا والوں کو, دوسروں کے بچوں کو آپ ڈرگ میں مبتلا کرو گے تو آپ کے اپنے بچے بھی جو ہے اس زہر سے نہیں بچ پائیں گے. یہ نوشتہ دیوار ہے ان کے لیے, جو کرو گے وہ بھرو گے. یہ تو ایک مفقات عمل ہے جس کے اب آپ اس وقت شکار ہو رہے, تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. آپ کے لیے تو یہ ایک موقع ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں جو ہے وہ تباہ برباد ہونے سے بچائیں, کیونکہ آپ کے کرموں کی سزا آپ لوگوں کے اولادوں کے, آپ لوگوں کے بچوں کو مل رہی ہے. آخر اتنی دولت کا فائدہ کیا؟ آپ دولت کس کے لیے کماتے ہو؟ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کہ آپ کے گھر والے, آپ کے بچے جو ہے وہ عیش حاصل کریں. اگر آپ کے بچے بھی اس لعنت میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر ایسی دولت کا فائدہ کیا؟ آگ لگاؤ ایسی دولت کو جو آپ کو گھر میں سکون نہ دے سکے. میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے لوگوں کو جو ہے تباہ برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آخر میں کچھ بھی نہیں آتا. کہتا نا کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے, سکندر جب گیا دنیا سے تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. منظور مغل صاحب DIG تھے, گئے تو کیا ساتھ میں لے کے گئے؟ اس سے پہلے جو لوگ گئے اپنے ساتھ کیا لے کے گئے؟ کچھ بھی لے کے نہیں گئے. یہ آپ اپنی ان کلی آنکھوں سے دیکھتے ہو, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ اس قسم کی علتوں سے, اس قسم کی حرکتوں سے باز نہیں آتے, جس کے بعد قدرت جو ہے وہ آپ لوگوں کو سزا دینے کے لیے آپ لوگوں کی اولاد کو جو ہے پھر نشان عبرت بنا دیتی ہے. تو یہ تھا جس کی وجہ سے جو مجھے بہت ٹیلی فون بھی آئے, میسیجز بھی آئے, لیکن میں جو ہے وہ حق و صداقت کا سفر جو ہے وہ اس کو جاری و ساری رکھنے پر مجبور ہوں. میرے پلیٹ فارم کا, میرے چینل کا, میرے شو کا مقصد اور نصب العین ہی ہے. اچھا, اب زوما جو ہے یہ حراست میں لے لی گئی ہے. زوما کال سینٹر پر کام کرتی رہی ہے خود ملزم ارما خان کے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا, جس کی وجہ سے جو ہے مصطفیٰ عامر کا اغوا بھی ہوا, قتل بھی ہوا, وہ لڑکی زوما تھی. اب یہ ان کی کہانی ہے یا انہوں نے اس کو گڑی ہے, یا یہ اس نئے کردار کو لائے ہیں اس پورے کھیل کے اندر, اس پورے کیس کے اندر. اب اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ کہتے ہیں کہ جی زوما جو ہے وہ خود اس بات کا اقرار کرے گی. اگر کوئی ملزم یہ اقرار کرے کہ میں نے قتل میں نے کیا ہے, تو کیا دنیا کی کوئی عدالت اس کو سزا دے گی؟ نہیں, جب تک کہ وہ واقعات سے, شہادتوں سے ان کی بات ثابت نہیں ہو پاتی. تو اگر زوما جو ہے یہ اقرار کرتی ہے, بیان دیتی کہ ہاں یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یا ان کا خون وہاں سے میچ کرتا ہے, جو خون کے بلڈ وہاں سے پولیس نے جو ہے وہ برآمد کیے ہیں یا اس کا نمونے لیے ہیں, وہ اس کے خون سے ہوتا ہے کہ بھئی یہی لڑکی زخمی ہوئی تھی, تو کیا ثابت ہو جائے گا؟ تب بھی ثابت نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ انہوں نے ایک نئے کردار کو لے آئے, انٹری کر دی ہے ابھی خفیہ اداروں کے پاس, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے سپرد کر دیا جائے گا. وہ انہیں باضابطہ اپنے کیس میں یا تو گرفتار کر لیں گے یا پھر انہیں وٹنس کے طور پہ جو ہے وہ ان کا بیان ریکارڈ کریں گے. زوما جو ہے یہ جامی کمرشل کی رہنے والی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ مقتول مصطفیٰ عامر کی بھی دوست تھی اور خود ملزم ارمغان کی بھی. تو ارمغان کا جو ہے وہ اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا نیو ایئر کی رات, اور بعد میں جس تانا دیا تھا مقتول نے خود ملزم ارمغان کو اس کی جوامردی کا, جس کے لیے انہوں نے کیلے کی جو ہے وہ فوٹو بھجوائی تھی تانے کے طور پر, جس کے بعد وہ اغوا اور قتل ہوا. تو یہ تو ایک ہے, لیکن اب اس میں معاملہ کس طرف جائے گا, یہ کیسے ثابت کریں گے, یہ تو وقت بتائے گا. یہی حال جو ہے وہ شیراز کا ہے. شیراز جو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے, شیراز کا بیان ہو چکا ہے, شیراز جو ہے جرم کا اعتراف کر چکا ہے, شیراز جو ہے ریکوری کرا چکا ہے, سب کچھ ہو چکا ہے. لیکن شیراز جو ہے وہ کوئی مین اکیوز تو نہیں ہے.
یہ تمام ریکوریاں جو ہے وہ ملزم ارمغان کی پوائنٹیشن پر کیوں نہیں کروائی گئی؟ مین ملزم تو وہ ہے، یہ ملزم کو اکیوز ہے. کل اگر اس کی اپنی جو ہے وہ وٹنس زیرو ہو جاتی پھر کیا ہوگا؟ اگر پتہ چلے گا جو اس نے بیان دیا ہے وہ اپنے بیان سے مکر جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اس کے سی ڈی آر میں تو یہاں پر تھا ہی نہیں وقوعے کے وقت، پھر آپ تو اسی کی تو بیان پر آپ نے پوری عمارت کھڑی کی تفتیش کی. وہ عمارت کی اگر نیچے سے بنیاد ہی ہل جائے گی کہ تو تھا ہی نہیں تو پھر تو پوری عمارت آپ کی ختم ہو جائے گی. تو یہ اس قسم کی تفتیش کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ وہ فرد پر جو ہے وہ سائن نہیں ہے انسپکٹر اشفاق کے، اور دوسرے جو ہے تفتیشی جو تھانے کے جو ہے قریشی صاحب جو ہے انہوں نے اس پہ سائن کر دیے. تو یہ سارا کیس جو ہے وہ آپ کا ٹائم فش ہو گیا، آگے یہ مجھے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. زوما کی تو یہ بات ہو گئی. اب جو اصل جو مقصد ہے یہ جو قارون کے خزانے کے لیے جو یہ پاپڑ بیلے ہیں خود سی آئی اے والوں نے اور باقی جو ادارے ہیں، یہ ساؤتھ کا جو کیس تھا وہاں پر ایس ایچ او درخشاں بیچارے سسپینڈ کر دیے گئے. آغا رشید کا کیس میں قصور ہے، وہ تفتیش تو نہیں کرنے والے، ان کا کام تھا ایف آئی آر درج کرنا، انہوں نے ایف آئی آر درج کر دی. اب تفتیش کرنے والوں کی سزا غلطی پہ انہیں بھی سسپینڈ کر دیا. بھی ایس ایچ او کا کیس میں قصور ہے، صرف ٹوٹل پورا کرنے کے لیے اپنی کھال بچانے کے لیے ایس ایچ او کو قربانی کا بکرا آپ نے بنا دیا. وہ بیچارے سسپینڈ ہو گئے، انہوں نے تو ایف آئی آر درج کر دی تھی. اب اصل قصور جو ہے وہ ایس آئی او کا ہے اور وہاں کے ایس ایس پی کا ہے جو کہ انویسٹیگیشن کے ہیں. ان کی جرم کی سزا ایس ایچ او کو دے دی گئی. اب کیس یہاں ٹرانسفر کرانے کے لیے ٹیلی فون کال کروائی گئی کہ جی یہ تو تاوان کا مسئلہ ہے. حالانکہ یہ بار بار میں پروگرام میں کہتا ہوں، میں یاد کرا رہا ہوں کہ ان کی بددیانتی کی شروعات کہاں سے ہوئی. مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد یہ تھا کہ اس کے پاس بٹ کوائن ہے، بہت سارے بٹ کوائن اس کے پاس، تھوڑے نہیں ہے، بہت سارے. پچھلے پروگرام میں 150 اب تو پتہ نہیں کتنے 50 ہو گئے ہیں، 150 250 سے 350 سے 450 سے 550 سے 1550 سے، کسی کو کچھ نہیں پتا ہے. ایک جو کہتے ہیں اس کا کیا نام ہے ایک کی تلاش ہے. پوری سی آئی اے پاگل ہو چکی ہے، پوری ایف آئی اے جو ہے پاگل ہو چکی ہے، دوسرے ادارے پاگل ہو چکے ہیں. ایک کی جس کو کہتے ہیں فریس کی جو ہے کوئی 8 حروف ہوتے ہیں، ہندسے ہوتے ہیں. وہ اس وقت جو ہے یہ الادین کا چراغ کا رول پلے کر رہی ہے. ماسٹر کی ہے قارون کے خزانے کا دروازہ کھولنے والا، جس کو کہتے ہیں فیس کی. اور یہ جو فیس کی ہے یہ کسی کے جیب میں نہیں ہے. یہ ارمغان کو یاد ہوگا یا اس کے کسی اور بندے کے پاس یہ ہے، والد کے پاس تو نہیں ہو سکتا ہے. کوئی اور اس کا ماموں ہے جو امریکہ میں ہے، یا کوئی اس کی والدہ ہے، یا کوئی اس کی بہن ہے، کسی اور کے پاس یہ کی ہے. یہ کی جس کے پاس چلی گئی خزانہ اس کے پاس چلا گیا. کی جس کے پاس ہے وہ قارون کے خزانے کا مالک ہے. اب یہ کی جو ہے اس میں 2 اس کی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، 2 اس کی حالتیں ہوتی ہیں. ایک میٹا ماسک ہے اور دوسرا جو ہے ٹرسٹ ہے. میٹا ماسک یہ والٹ میں ہوتا ہے، یہ اس میں ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ جو ہوتا ہے، نیٹ پہ جو ہوتا ہے کمپیوٹر، اس والٹ میں جو ہے یہ کی رکھی ہوتی ہے. یہ پیسے سب اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اربوں روپے ہیں اس ایک فریس کی کے اندر. اب اس کے پیچھے جو ہے پاگل ہو چکے ہیں پوری کی پوری سی آئی اے، پوری کی پوری سندھ پولیس، پوری کی پوری سندھ حکومت، پوری کی پوری جو ہے وہ ایف آئی اے، پوری کی پوری دوسرے ادارے. میری پروگرام میں جو ہے خود ملزم کے والد کامران اصغر قریشی نے یہ بات کی تھی. اس وقت میں نہیں سمجھ سکا تھا ان کی بات کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا اتنا ذہین ہے کہ اگر گورنمنٹ اس پہ ہاتھ رکھے تو کیا سے کیا کر جائے. یعنی اشارہ ان کا تھا کہ وہ گورنمنٹ اگر اس پہ ہاتھ رکھے تو پاکستان کا سارا قرضہ وہ چٹکی بجا کے اتار سکتا ہے. بات انہوں نے بالکل کام کی تھی، بہت ہی صحیح بات ہے ان کی. اب اندازہ لگایا نا کہ انہوں نے تو منی لانڈرنگ کرنے والوں کو راستہ دکھا دیا، خاص طور سے سرکاری افسروں کو جو یہ بیچارے پہلے یہاں حرام کا مال کماتے تھے اور ٹور کے بہانے باہر جا کے جو ہے وہ جیب میں ڈالر لے جا کے باہر کے بینکوں میں جمع کر. ان کا کام جو ہے اس ارمغان قریشی نے آسان کر دیا ہے کہ کہیں جانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کا کام ہو جائے گا. کیسے کام ہوگا؟ یہ کال سینٹر چلایا کرتے تھے، کال سینٹر. اب کال سینٹر میں ہوتا کیا ہے؟ کال سینٹر میں یہ ایک ٹیکنیکل ڈاکہ ہے، لوگوں کے
جو ہے وہ سستی چیزیں، یہ چیز خرید لو، وہ چیز خرید لو، یہ وہ مارکیٹنگ ہم کر رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ معلومات نمبر ان سے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں گھس کر جتنے بھی ڈالر ہیں وہ اپنے پاس منتقل کر دیتے ہیں، اور انہی کے اکاؤنٹ سے، جس اکاؤنٹ میں اگر $50,000 پڑے ہوئے ہیں، $70,000 $80,000 پڑے ہوئے ہیں، انہی کے اکاؤنٹ میں یہ خود آپریٹ کرتے ہوئے بٹ کوائن خرید لیتے ہیں، خرید کے اس کو پھر جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتے ہیں اپنے اس فریز کی کے ذریعے۔ یہ ان کا کاروبار ہے، یہ کاروبار کرتے ہوئے یہی طریقہ جو ہے اس ارمغان قریشی کے کال سینٹر میں یہی سب کچھ ہوتا رہا پچھلے 5 سالوں میں۔ اب جو کال سینٹر والے جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ بتہ جو ہے وہ ایک ادارے کو دیتے تھے مہینے کے، یعنی کہ FIA کو، CTD کو، CIA کو، دوسرے اداروں کو 1 کروڑ روپیہ، یعنی کہ 5-10 ادارے ہیں، 10-15 کروڑ تو یہ چلے گئے۔ اس کے بعد وہ خود کتنا کماتا ہوگا؟ یقیناً جو ایک آدمی اگر 15-10 کروڑ روپے بانٹ رہا ہے بتے کے طور پر، تو یقیناً وہ مہینے میں جو ہے اس سے 10 گنا زیادہ کماتا ہوگا، یعنی ارب روپیہ، 2 ارب وہ کماتے تھے مہینے کے۔ تو یہ تو 5 سال سے کام چل رہا تھا۔ اب اندازہ لگا کہ 5 سال میں انہوں نے کتنی عیاشی کر بھی لی ہوگی، اس کے باوجود کتنا مال بچا ہوگا۔ ظاہر ہے بچا ہوگا، اسی میں تو انہوں نے بٹ کوائن خریدے، وہی بٹ کوائن جو اس وقت قارون کے خزانے کی صورت اختیار کر گئی، اس کو نکالنے کے لیے ہی تو یہ اتنا بڑا جو ہے یہ سٹیج سجایا گیا ہے کہ یہ ایک اغوا کا کیس ہوا، قتل ہو گیا۔ یہ میں نہیں کروں قتل ہوا کہ نہیں ہوا، سب ہوا ہے، لیکن اس کو اب جواز بنا کر جو ہے اس سامری جادوگر کے طوطے کو اپنی کسٹڈی میں رکھنا تھا، اب اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے تاکہ اس سے جو ہے وہ فریز کی جو ہے وہ معلوم کیا جائے۔ جب تک وہ فریز کی نہیں دے گا وہ زندہ رہے گا، جب اس نے دے دیا اسی دن اس کی موت ہو جائے گی، مارا جائے گا، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ فریز کی اب اس کی زندگی کی جو ہے وہ ضمانت بن چکی ہے، گارنٹی بن چکی ہے۔ اس کا اندازہ خود ملزم ارمغان کو بھی ہے کہ اگر یہ میں نے فریز کی دے دی تو میں مارا جاؤں گا، مجھے قتل کر دیں گے، کوئی میرا پرسہ نہیں ہوگا۔ جب تک یہ میرے پاس ہوگا تو یہ لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے رہیں گے، سجدے کرتے رہیں گے معذرت کے ساتھ، اور میرے آگے پیچھے رہیں گے، اور مجھے یہ ہاتھ تک نہیں لگیں گے۔ اس کا اندازہ اس بچے کو ہے جس کی وجہ سے جو وہ اب تک زندہ ہے۔ تو یہ ہے سارا کھیل، اب اس کو کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ کہ یہ مارکہ کون سر کرنے میں کام ہوئے، تو اب تو کہتے ہیں کہ FIA نے بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنی انٹری ڈال دی ہے۔ اچھا، اب بات ہم کر رہے تھے خود ساحر حسن کی، جو نارکوٹک کا جو اس کا نیٹ ورک ہے، بڑے اس میں نام آئے ہیں آرٹسٹوں کے۔ تو 2 ابھی نام جو نئے آئے ہیں، یا تو وہ صغرا ہے یا بشرا ہے، یہ ان سے جو ہے کافی مقدار میں جو ہے وہ لیتے ہیں یہ ویڈ، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے آرٹسٹوں میں جو ہے یہ بیچتے ہیں۔ یہ ان کے بہت بڑے ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ شوبس کی جتنی بھی نئی لڑکیاں ہیں وہ انہی کے رابطے میں، انہی کے ذریعے جو ہے وہ پولیس کے بڑے افسروں کو یا پھر بیوروکریسی میں جو لوگ عیاش طبع ہیں ان تک یہ پہنچاتے بھی ہیں، ویڈ سمیت ان تتلیوں کو بھی۔ یہ صغرا ہے یا بشرا ہے یا کبرا ہے، کبرا خان یا کیا ہے، یہ نام جو ہے یہ ان کی جو ہے وہ خود ملزم ساحر حسن کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ خود DIG مقدس حیدر کی سربراہی میں ٹیم جو ہے وہ یہ سب کچھ کرے۔ اس وقت ایک تو ٹرائکا حیدر ٹرائکا بنا ہوا ہے، دوسرا قریشی ٹرائکا بنا ہوا ہے۔ یہ دونوں جو ٹرائکے اس وقت ہے نا، یہ دونوں جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے وہ نوچ رہے ہیں، کوئی اس کا کونا نہیں چھوڑ رہے ہیں مال بٹورنے کا، نارکوٹک میں والے معاملہ ہو یا پھر خود ارمغان قریشی والا معاملہ ہو۔ حالانکہ اس پر ان کو بڑی سخت جاڑ پڑ چکی ہے، کل کے پروگرام میں نے کہہ چکا ہوں، خود وزیر اعلیٰ سندھ اپنا مراد علی شاہ کے ذریعے، کہ وہ ان کو ڈانٹ چکے ہیں، شڑا پھال دے چکے ہیں کہ اب اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں کہ کل کے میٹنگ میں تو IG سندھ کی بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک کلاس لی کہ بھئی تمہیں جو ہے یہ S4 کا اتنا بڑا تمہیں ٹھیکہ دیا تھا، آخر وہ کہاں گیا ہے؟ تو اتنا خرچہ تم کرتے ہو، اتنا اربوں روپے تمہیں بجٹ دیا ہے، اس کے باوجود تم اپنی گاڑیاں نہیں روک سکتے، جو گاڑیاں جو ہے لاش کو لے کے جا رہی ہو تم اس کو ٹریس نہیں کر سکے۔ یعنی بہت انہیں لان تان کیا، لیکن کہتے ہیں اب کسی پہ اثر ہوگا تو لان تان کا تو سدھرے گا، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں، چکنے گڑے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ لے جاتا ہوں، اللہ حافظ۔